notice of that, and the kind of euphoria that India is trying to create in Afghanistan is obviously something that we are perturbed, and we don't want the peace and stability that we want to bring in Afghanistan to be shattered by any other country and by efforts of any other country. So اس اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو اس معاملے سے علیحدہ رہنا چاہیے. اس کے بعد کابینہ میں بریفنگ ہوئی ہے. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اور رشید علی فراز صاحب نے ایک پوری جو بریفنگ دی ہے جو ہماری آئی ووٹنگ کے اوپر اور الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر ہے. اپوزیشن ایک بہت ویل انٹرینچڈ سسٹم میں ہے. انہوں نے کتنے زیادہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں سارے سلسلے میں, جس میں دھاندلی ان الیکشنز کا جو اپوزیشن جیتتی رہی ہے ایک لازمی جزو رہا ہے. ایک بھی الیکشن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا جس میں نون لیگ والے اسپیشلی کبھی فیئر الیکشن سے وہ الیکشن جیتے ہوں. لہٰذا ان کی پوری کوشش ہے کہ پچھلا نظام برقرار رہے. 90 لاکھ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے اس کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے 1 سال سے اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کیا ہے, ان کو ہم نے پورا سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل ایفرٹ ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے کہ ان 90 لاکھ پاکستانیوں کو ایک تو ووٹ کا حق نہ ملے, اور دوسرا پاکستان کے اندر جو ریفارمز ہیں, اصلاحات ہیں, وہ نہ آئیں. لہٰذا اس کو کابینہ نے آج ایک دفعہ پھر اس رویے کی مذمت کی ہے. اور جو جوڈیشل کمیشن نے سفارشات کی تھیں, آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان تحریک انصاف کا دھاندلی کے خلاف دھرنا تھا 4 حلقوں کو کھولنے کا, اس کے بعد معاملہ جوڈیشل کمیشن کے پاس گیا تھا, اور پاکستان کے ایک بہت ہی قابل احترام سابق چیف جسٹس جو تھے انہوں نے اس کمیشن کی سربراہی کی تھی, اور انہوں نے اس میں 36 ریکمنڈیشنز دی تھیں. ان 36 ریکمنڈیشنز میں سے جو زیادہ تر ریکمنڈیشنز تھیں وہ تھیں کہ جب الیکشن کا پولنگ کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو اس سے لے کے تو الیکشن رزلٹ اناؤنس ہونے تک سارا معاملہ خراب ہوتا ہے, اور ای وی ایم وہ اس معاملے کو ختم کرتا ہے, اس دھاندلی کو ختم کرتا ہے جو اس دوران ہوتی ہے. لہٰذا یہ جو ہم کر رہے ہیں, جو ریفارمز ہیں, ان میں جو جوڈیشل کمیشن کے اصلاحات ہیں وہ اس کا ایک لازمی حصہ ہیں, ایک انٹیگرل پارٹ ہیں ان ریفارمز کا جو اس جوڈیشل کمیشن میں ہمیں سجیسٹ کی گئی تھی, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے آئی ووٹنگ کا نظام جو ہے وہ نادرا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے کو جلد از جلد کنکلوڈ کرے, کیونکہ اوورسیز پاکستانیز کے اوپر پاکستان کی اکانومی کھڑی ہوئی ہے. اگر آج اوورسیز پاکستانیز ہمیں اپنی ریمیٹنسز نہ بھیج رہے ہوتے, وہ پاکستان سے باہر کما کے پاکستان کو پیسے نہ بھیج رہے ہوتے, ہمارا تمام جو بیلنس آف اکاؤنٹس کا بیلنس ہے, ہمارے جو اکانومی ہے وہ لڑکھڑا جاتی. لیکن آج الحمدللہ پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کی قیادت پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. پوری دنیا سے ریمیٹنسز پاکستان آ رہی ہیں, اور اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکیں کہ ان کو ووٹ کا حق جو پہلے ہی آئین نے دیا ہوا ہے اس کو ہم سیکیور کر سکیں, تو یہ تو پھر پاکستان کا ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا. اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ ایک منظم سازش کے تحت اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کووڈ کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سٹیبلٹی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی, لیکن کے پی پنجاب میں اس وقت جو ہاسپٹل بیڈز ہیں وہ دوبارہ 1500 کراس کر گئے ہیں, اور آکسیجن لیول جو ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں کل آکسیجن استعمال ہو رہی ہے وہ 70% ہماری جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے اس کا استعمال ہو رہی ہے. اور اگر سچویشن آج کل میں بہتر نہیں ہوتی تو ہمیں انڈسٹریل جو آکسیجن ہے اس کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا تاکہ ہم مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. اس کے بعد جو اوورال جو سچویشن ہے وہ ہے کہ کے پی اور پنجاب میں جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بڑا اس وقت بوجھ ہے, اور ان کو معاملات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ اس سے زیادہ خراب نہ ہوں جتنے خراب ہو چکے ہیں. آج کابینہ کے اجلاس میں جو عورتوں کے متعلق واقعات ہیں ان کے اوپر بھی بات چیت ہوئی ہے, اور وزیراعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مینار پاکستان جیسے واقعات معاشرے کے ہر طبقے کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں. ایک رد عمل آ رہا ہے اس وقت جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی, لہٰذا اس کے اوپر ایک بڑی ڈبیٹ کا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آغاز کیا جائے گا,
اور اس میں تمام جو ہمارے مختلف طبقات کے لوگ ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ اس معاملے کے اوپر جو سوشل میڈیا کے رجحانات ہیں ان کے اوپر ایک بحث کریں اور ایک فکری بحث ہو تاکہ ہمیں کچھ گائیڈنس ملے اس میں کہ آخر ہم جانا کدھر چاہتے ہیں, کس طریقے سے کیا ریگولیشنز لانی چاہیے, کیا چیزیں ہیں جو آنی چاہیے. اعلیٰ سطحی کی ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس میں معروف علماء دین, دانشور اور سول سوسائٹی کے نمائندے شامل ہوں گے اور وہ اس معاملے کے اوپر حکومت کی رہنمائی کریں گے. ڈاکٹر محمد اشفاق کو نیا چیئرمین FBR تعینات کیا گیا ہے. ڈاکٹر احمد مجتبیٰ صاحب کو انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آف پاکستان کے عہدے کا ایکٹنگ چارج جو ہے وہ دیا گیا ہے. عدیلہ خان نیشنل کمیشن برائے خواتین برائے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہوں گی. اسی طرح سے 37 نئی دوائیں جو ہیں وہ پاکستان میں ان کو پہلی بار اب وہ مینوفیکچرنگ ان کی شروع ہو رہی ہے تو ان کی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے. اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو دوائیوں کی جو قیمت کا معاملہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے 37 تو نئی دوائیاں پاکستان میں آ رہی ہیں, 12 دوائیاں ہیں جو پاکستان میں تھیں ان کی قیمت میں رد و بدل کیا گیا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت ساری دوائیوں کی اگر طویل عرصے تک قیمتیں ایک رکھتے ہیں اور ڈالر بڑھنے سے ان کا را مٹیریل جب مہنگا ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دوائیاں جو ہیں وہ بلیک میں چلی جاتی ہیں. اس وقت جتنی پچھلے 2 سالوں میں ہم نے تقریباً دوائیوں کی قیمت میں رد و بدل کیا ہے وہ اسی کو سامنے رکھ کے کیا ہے کہ اگر دوائی بلیک میں 1500 روپے کی مل رہی ہے اور سرکاری قیمت اس کی 400 روپے ہے, تو اگر آپ ایڈجسٹ کریں 550 600 کے اوپر تو وہ ملنا شروع ہو جائے تو اصل میں جو کنزیومر ہے اس کے لیے وہ دوائی اویلیبل ہو جاتی ہے. جو 1500 روپے پہ بھی نہیں مل رہی ہوتی وہ آپ کو 600 روپے کے اوپر ملنا شروع ہوتی ہے. تو اسی طرح سے جو 12 دوائیاں ہیں ان کی قیمت میں جو ہے وہ رد و بدل کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں پاور ڈویژن کی نمائندگی کو یقینی بنانے کی غرض سے اس تجویز کو منظور کیا ہے کہ سیکٹری پاور ڈویژن یا پاور ڈویژن کا نمائندہ جو کم از کم گریڈ 20 کا ہوگا اس کو بطور ممبر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا. بورڈز ہوتے ہیں اس میں جو سیکٹری صاحب ممبر ہوتے ہیں, سیکٹری جا نہیں پاتا تو پاور ڈویژن ان ریپرزینٹیڈ رہ جاتا ہے, تو کہا کہ گریڈ 20 کا بندہ جو ہے وہ اس کو وہ لگا سکیں. ندیم ظفر صاحب کو چیف اسٹیٹسٹیشین آف پاکستان مقرر کیا گیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مردم شماری کا جو معاملہ ہے وہ ابھی چل رہا ہے اور چیف اسٹیٹسٹیشین کی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ بہت 3 سالوں سے پینڈنگ چلی آ رہی تھی, تو ان کو اب جو ہے وہ لگایا گیا ہے. جو ایک معاملہ یہ تھا کہ جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے پاس یہ دیا گیا تھا کہ ملک میں جو گرداوری ہے اس کو وہ ڈیجیٹلائز کرے, وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری سے لے کر کے IT منسٹری کو دے دی گئی ہے تاکہ وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. پاکستان کمشنر انڈس واٹرز کے مناسب امیدوار کے انتخاب میں پیش آنے والے مسائل اور مختلف وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے قائم کمیٹی کی سفارشات کابینہ کے سامنے پیش کی گئیں اور کابینہ نے ان سفارشات کی منظوری دے دی ہے. ممبر فائنانس آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے اشتہار کی منظوری کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل آئل عمران احمد کو سلیکشن کمیٹی میں شامل کرنے اور اس کے لیے MP اسکیل اپروو جو ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ بہتر کوئی لوگ جو ہیں وہ اس میں لائے جا سکیں. کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 16 اگست 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی اور گیس کے جو ہم نے نرخ مقرر کیے تھے انڈسٹری کے لیے جس پہ سبسڈی تھی اس کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے اور وہ سبسڈی جو ہے وہ اب جاری رہے گی. اور جو ہماری انڈسٹری کو جو بجلی پہلے سبسڈائزڈ ریٹ کے اوپر اویلیبل تھی اور اس طرح سے گیس سبسڈائزڈ ریٹ کے اوپر تھی وہ انڈسٹری کو اویلیبل رہے گی. لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بہت سارے انڈسٹریل ایسے کنسرن ہیں جو سستی گیس لے کے اس کی بجلی بنا رہے ہیں. یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے. آپ سستی بجلی ہم کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ گیس لے کے تو اس کا چونکہ گیس کم ہے آپ اس کو اس طرح سے یوز کریں گے. ان انڈسٹریل یونٹس کو
ایک بڑی اسٹرکٹ وارننگ جو ہے وہ ایشو کی گئی ہے کہ وہ اس پہ اپنی تمام انڈسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی غور کرے اور یہ اس کو مس یوز نہ کرے رعایت کو. یہ رعایت جو ہے وہ برقرار رہے گی لیکن اس رعایت کو جو ہے وہ مس یوز جو ہے وہ نہیں کیا جانا چاہیے. جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں ایک سسٹینیبلٹی نظر آ رہی ہے. اسی طرح سے جو ہماری انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. مئی میں جو ہماری سی پی آئی تھی وہ 10.9% تھی، جون میں یہ 9.7% ہو گئی اور جولائی میں 8.4% ہو گئی. جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ مئی میں 16.9% کے اوپر تھا، جون میں 15.4 کے اوپر آیا اور اب جولائی میں 12.6% کے اوپر آیا ہے. اور سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اس کے باوجود ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو اس وقت انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوپر گئی ہیں اور تمام جو ایڈیبل آئل ہے یا اسٹیل ہے اور باقی اشیاء ہیں دنیا میں ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں قیمتوں میں جو رجحان ہے وہ اس وقت مثبت ہے اور اچھا جا رہا ہے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یعنی قرضہ اور جی ڈی پی کی جو ریشو ہے اس کے حساب سے مسلسل کمی آ رہی ہے پاکستان کے قرضے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بزنس کانفیڈنس ہے، جس طرح سے آج کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات ٹویٹ کی تھی، 108% اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ اسٹیبلٹی اس میں نظر آ رہی ہے. اور اوور آل جو ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں 14% کا اضافہ جو ہے وہ یہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو باقی امپورٹنٹ معاملات ہیں جس میں آپ کا ہمارا ایک اہم آرڈیننس پینڈنگ تھا جس کے تحت جو لوگ 60 دن میں حلف نہیں لیتے ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہوگی. کابینہ نے یہ آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے اور اب تمام وہ حضرات جنہوں نے ابھی تک اپنے عہدوں کا حلف نہیں اٹھایا وہ اس آرڈیننس کی منظوری کے بعد وہ اپنے نشستیں جو ہیں وہ کھو دیں. شکریہ جی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے تھے. کابینہ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے متعلق انہوں نے بتایا، ان کا کہنا تھا کہ کابل سے مزید افراد کو نکالنے کے لیے سہولت پیدا کر رہے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ افغان مسئلے کے سیاسی حل کی بات کی. وزیر خارجہ نے افغانستان کی صورتحال پر کابینہ کو بریفنگ دی ہے. اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات سے متعلق تجاویز وفاقی کابینہ سے منظور کروا لی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ شفاف انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ ہے.